اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دے گی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے، اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اقلیت کدھر، تو اکثریت تو دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے۔ دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے؟ پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گنتی کیجئے، لاکھ میں ایک نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے غور کریں۔ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اصل بات کیا ہے؟ ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے، موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ یہ لینڈ مارکس ہیں، اس کے اندر اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے۔ شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے، کوئی تقریب ہے، اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے، بھئی شراب تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ تو سرو نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہ شربت جو ہے روح افزا سرو کیا جائے یا 7 اپ یا اسپرائٹ سرو کیا جائے، یہ مباحات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجئے، کوئی بات نہیں، جو اکثریت کی رائے ہو۔ لیکن ایبسولوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس، ساورنٹی اکثریت کے پاس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ساورنٹی اللہ کے پاس رہے گی، اس کا حکم اپنی جگہ پر، باقی مباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمین کی، اٹکل پچوں کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے، توہمات تھے، تو ان کو پھر رد کرنے کے لیے، بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے، یہ تو مکی صورتیں ہیں، یہ کام تو ہو چکا تھا، باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر ٹچز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیے گئے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں، اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور صائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے، ان کو ذبح کرو، حلال جانور ہے، اونٹ ہے، کچھ اور ہے، اس کو حلال کر سکتے ہو، اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں۔ یہ سورۃ النحل کے اندر بھی یہ مضمون چونکہ آیا تھا، وہ آگے چل کر پڑھیں گے 14ویں پارے میں، لہذا وہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہذا فرمایا جا رہا کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر اضطرار ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر علم کے، اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو، تعلق منقطع کر لو ہر طرح کے گناہ سے، چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یختلفون، تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے، ان کا پورا بدلہ ملے گا۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں، کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے، اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے، یہ عام نہیں ہے یہ آیت۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا۔
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ شیاطین جو ہیں یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں، پٹی پڑھاتے رہتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے، آپ کو بھی اچھی لگے گی، دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا، وہ تو تم نے حرام کر دیا، جو خود مارتے ہو وہ حلال ہو گیا۔ بات اچھی لگے گی نا؟ جیسے انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے۔ تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں بظاہر جو ہیں بڑے دل نشین، تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے، یہ اللہ نے مارا، یہ مر گیا اپنی موت، اس اللہ نے مارا، یہ تو حرام ہے، اور تم جسے مارو جسے ذبح کرو وہ حلال ہے۔ اب یہ بات جو ہے، لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے، یہ دلیل بازی کریں گے، یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے، لیکن تم چھوڑو انہیں، دفع کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب امن کا تھا میتن فاحییناہ، تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ اس سے مراد ہے حیات معنوی اور موت معنوی۔ ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے، صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے، تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے، وہ حیوان کی حیثیت سے جو زندہ ہے، بحیثیت انسان وہ مردہ ہے۔ پھر اللہ نے اسے ہدایت دی، اس کو ایمان کی نعمت، اب وہ زندہ ہوا۔ اب امن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں۔ اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے، یمشی بہ فی الناس، اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، لیس بخارج منہا، اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیا گیا، کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں، یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ۔ لیکن ایک وہ شخص تھا جس کو پہلے ہوش نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 سال لگ گئے۔ حضرت حمزہ ہے 6 سال لگ گئے، 6 سال میں ایمان لا رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے، اب چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، سر فروشیاں کر رہے ہیں۔ اب ایک وہ ہے جو بھٹکتے ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں خوب چالیں چلیں۔ وہی بات، شیاطین الانس والجن کو ہم نے اٹھایا، اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور روکیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ستائیں، اور لوگوں سے امتحان لیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں، چالیں چلیں، تاکہ جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں، ان کے اور نکھریں، ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہے وہ اور اجاگر ہوں۔ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، تاکہ خوب چالیں چلیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر، سارا وبال تو اپنے اوپر لے لیں گے بالآخر۔ بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ، لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا، جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ الا بانفسہم وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، نشانی سے مراد قرآن کی آیت، قرآن کی دلیل، تشبیہ، تصریف آیات نئے انداز میں، فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی قالوا لن نؤمن، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتیٰ مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی، ویسے ہی حصی معجزے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ، کیا محل، کیا مقام معین کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا، وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا، اور اب جب کہ نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں، لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے، اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے، عقل سکھائی جاتی ہے، شعور سکھایا جاتا ہے، تمیز سکھائی جاتی ہے۔ تو وہ نوع انسانی کا دور طفولیت تھا،
اس میں ابھی ان کا فہم، ان کی عقل، ان کے شعور ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں، لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے، حسی معجزات بھی تھے۔ اب انسان بحیثیت مجموعی نوع انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے، لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو، ان گناہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور سخت سزا اور عذاب ان کی انکاری چال بازیوں کے طفیل کے جو وہ کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔